بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب حبیب کے نام سے جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ آج الحمدللہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ڈسٹرکٹ ڈویژنل پنجاب اور کشمیر کے ممبران سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی صوبائی قیادت اور چیف آرگنائزر جناب خان بہادر علی خان صاحب، ایگزیکٹو کونسل کے ممبر میڈیا کوآرڈینیٹر محبوب صدیقی صاحب، چیئرمین کمپلینٹ سیل رانا فیصل صاحب، چیئرمین پنجاب جناب شہادت علی سپراس صاحب، جناب پریزیڈنٹ خان چودھری ناصر صاحب اور جناب حافظ افتخار صاحب، اس کے علاوہ تمام ڈویژنل صدور، ڈسٹرکٹ اور تحصیل جنرل سیکرٹری، چیئرمین کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم نے موقع دیا۔ آج ہم اپنے حسب روایت اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام مائک لوگ بند رکھیں، مختصر سا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو سب کو مبارکباد۔ میں دیکھ رہا ہوں سردار تبریک صاحب کا مائک آن ہے، اگر یہ بھی مائک آف کر لیں اپنا تو باقی ساتھی بھی مائک آن کر لیں تو گفتگو ہو جائے گی۔ اگر کیمرہ آن کر سکتے ہیں، کیونکہ آج ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، تو آپ کسی بھی صورت میں بیٹھے ہیں تو کیمرہ آن کر لیں تاکہ آپ سے روبرو گفتگو ہو سکے۔ تمام ساتھی کیمرہ آن کر لیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ پچھلے 3 مہینے سے پنجاب کے پہلی دفعہ پاکستان کے ڈسٹرکٹ، تحصیل اور ڈویژنل لیول پر جا کر میٹنگ کا اہتمام کیا، اور جس کے بدلے میں آج ہم پنجاب کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2024 اور 2028 کے لیے تنظیم سازی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں تمام ڈویژنل جنرل سیکرٹری، چیئرمین، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ سے پلیز تمام حضرات مائک آف کر لیں۔ جن کا مائک آف نہیں ہو رہا، جیسے یہ سردار باقی جی مائک آف نہیں ہو رہا ہے، سپرا محبوب صدیقی صاحب ان کو نکال دیں، کیونکہ اگر جو یہ نہیں سن رہا ہے کہ مائک بند کرنا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی میٹنگ کی۔ سب سے پہلے آپ اپنی ڈویژنل میٹنگ کو مکمل کریں۔ ڈویژنل صدر جو ہے وہ دیکھیں، ابھی بھی مائک آف نہیں ہو رہے۔ اگر ہم نے میٹنگ ایسے کرنی ہے، یہ نبی انعام صاحب آپ کا مائک آن ہے، نبیل شاید نابیہ انعام، اپنے تمام جنرل سیکرٹری جو ہیں اپنی اپنی کمیٹی مکمل کریں، اور ہر ڈسٹرکٹ سے یہ ذہن میں رکھ لیں، ہر ڈسٹرکٹ اور ہر ڈویژن سے ہمیں کم سے کم 5 نام آپ مرکزی قیادت کے لیے، جس میں مرکز میں سینئر وائس پریزیڈنٹ، وائس چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین، اور یہ نام پیش کر سکتے ہیں، اور 2 نام آپ جنرل سیکرٹری یا مرکز میں پریزیڈنٹ یا صوبے میں پریزیڈنٹ یا صوبے کی مرکزی قیادت کے لیے آپ عہدے نام فارورڈ کریں گے، نامینیٹ نہیں کریں گے۔ آپ صرف نام بتائیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، آپ اس کو مرکز میں لے لیں، اس کو صوبے میں لے لیں۔ تو ہر ڈویژنل صدر نے اپنے ڈسٹرکٹ، تحصیل اور سٹی اور ضلع کی مشاورت کے ساتھ پورے ڈویژن سے کم 10 رکنی کمیٹیوں کے نام، ان کے عہدے، کتنی عرصے سے وہ جماعت میں ہیں، اگر نئے بھی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، محبوب صدیقی صاحب کو یا اپنے ڈویژنل پریزیڈنٹ کے تھرو اپنے صوبائی صدر کو یا ایگزیکٹو ممبران کو بھیجنی ہے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں، جو بھی آپ نام بھیجیں گے ان کو آپ ساتھ ان کا آپ ریفرنس دیں گے کہ ان کو ہم مرکز کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، ان کو ہم صوبے کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ آپ واضح طور پہ ذہن میں رکھ لیں۔ 10 نام آپ نے ہر ڈویژن سے بھیجنے، جس میں سے 5 ہم مرکز میں ایڈجسٹ کریں گے اور 5 پاکستان میں ایڈجسٹ کریں گے۔ 2 بندے آپ نے ایسے دینے ہیں، ایک خاتون اور ایک مرد، جن کو انگلش بولنا آتی ہو اور انگلش میں وہ کمان رکھتے ہوں۔ وہ انٹرنیشنل باڈی کے لیے جو جنیوا بیس ہے اس کی باڈی کے لیے ان کے نام آپ بھیجیں گے۔ تمام ڈویژنل صدور آئندہ 2 ہفتے کے اندر، آج کے بعد 15 تاریخ، آپ 2 ہفتے اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد کچھ ہماری ماضی میں کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے سے غلط ہوتی رہی اور ہم اس پہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ آج کے بعد کسی بھی ڈویژنل صدر کی، ڈویژنل ڈسٹرکٹ اور تحصیل صدر کی کسی بھی ممبر کو نکالنے کا طریقہ کار اور رکھنے کا طریقہ کار بدل دیا گیا۔ اگر کسی نے تحصیل صدر نے اپنے کسی ممبر کو نکالنا ہے، وہ اس کا نوٹیفیکیشن
یا اس کی اطلاع فیس بک پر نہیں لکھے گا کہ میں نے جمیل بھٹی صاحب کو نکال دیا ہے یا میں نے رانا بشارت کو، نہیں. اس کے لیے تحصیل پریزیڈنٹ 5 اپنے ممبران کی، خاص طور پر جنرل سیکرٹری اور 4 اور عہدیداران کی تحریری شکایت دے گا. وہ تحریری شکایت ڈسٹرکٹ صدر کے پاس جائے گی. ڈسٹرکٹ صدر اس کی انکوائری کرے گا. انکوائری کرنے کے بعد دونوں فریقین کو سن کر فیصلہ کر دے گا. اگر اس فیصلے کے خلاف بھی کوئی عہدیدار جاتا ہے تو ڈویژنل پریزیڈنٹ ان کی جو ہے وہ داد رسی کر سکتا ہے. اور آخر میں ایگزیکٹو کونسل، چاہے وہ تحصیل کا عہدیدار ہو یا ڈسٹرکٹ کا عہدیدار ہو، اس کو نکالنے کی اور اس کو رکھنے کا اعلان کرے گا. اگر سنگین نوعیت کے مسئلے نہیں ہوں گے تو کسی بھی شخص کا نوٹیفیکیشن فیس بک پر نہیں لگایا جائے گا کہ اس کو جماعت سے نکال دیا گیا ہے. ارشد رانا صاحب، آپ نے یہ اسکرین شیئر کی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، آپ پلیز یہ بند کر دیں، ٹھیک ہے. دوسری آپ ایک طریقہ کار یہ ہے، اور دوسرا طریقہ کار ہے کسی بھی، یہ مائک بند کر لیں آپ پلیز جن لوگوں نے. دوسرا، آپ جتنے بھی ڈویژنل صدور بیٹھے ہیں، آپ یہ چیئرمین، ان کو اگر آپ نہیں مائک بند کر رہے ہیں تو ان کو گروپ سے نکال دیں، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات، آپ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور چیئرمین پریزیڈنٹ کے آگے نہ ہی مرکزی پریزیڈنٹ کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہی کوئی صوبائی پریزیڈنٹ کی حیثیت ہے، نہ کوئی جنرل سیکرٹری کی حیثیت ہے. اگر کوئی بھی قانونی اور آئینی ڈیمانڈ آپ سے کی جاتی ہے مرکز کی طرف سے، آپ اس کو پورا کرنے کے مجاز رکھتے ہیں. کوئی بھی غیر آئینی جو ہے وہ مرکز کی طرف سے ہو یا صوبے کی طرف سے، آپ اس کے پابند نہیں ہوں گے. آئندہ 2 ہفتے کے اندر تمام ڈویژنل، جنرل سیکرٹری اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو آئین کی پوری کاپی بھیج دی جائے گی. اسی کے مطابق آپ اپنے فیصلے کریں گے. آپ کسی بھی مرکزی قائد کی خواہش پر نہ ہی کوئی میٹنگ رکھنے کے جواز ہیں، نہ ہی کوئی پیسہ خرچنے کے جواز ہیں، نہ ہی کوئی آپ کسی بھی طرح کا تنظیم کے جواب دیں جب تک آپ اپنی ڈویژنل کمیٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کسی بھی مرکزی عہدیدار کو دعوت دیتے ہیں اپنے پروگرام میں. مرکزی قیادت، خواہ وہ چیئرمین ہو، خواہ وہ صدر ہو، خواہ ایون میں خود ہوں، چاہے چیف آرگنائزر ہوں، آپ کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے، ڈویژن کے، تحصیل کے ممبر کی اور کمیٹی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی تبدیلی آپ کے علاقے میں نہیں لے کے آ سکتے. یہ آپ تمام ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اگر اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ لیں، اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں. جو بھی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، تحصیل پریزیڈنٹ ہے، جو بھی ضلعی پریزیڈنٹ ہے، وہ اپنے اختیارات کا مالک ہے. مرکزی قیادت صرف آپ کو آئینی طریقے کے ساتھ آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتی ہے. پاکستان بھر میں پہلے جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہوتے رہے، جتنے بھی کارڈ تقسیم ہوتے رہے، ہم ان سب کو جائز قرار دیتے ہیں. لیکن آج کے بعد کوئی بھی کارڈ، کوئی بھی نوٹیفیکیشن ایگزیکٹو کمیٹی کی مشاورت کے بغیر، ہماری آفیشیلی ایک ہی ویب سائٹ ہے، انٹرنیشنل IHRMworld.com. یہ ویب سائٹ محبوب صدیقی صاحب شیئر کر دیں گے. اس کے نوٹیفیکیشن وہی ویلڈ ہوں گے. اور ہر نئے نوٹیفیکیشن کا ہم نے ایک سافٹ ویئر تیار کیا ہے. دنیا کی کسی بھی خطے میں بیٹھ کر آپ اپنے نوٹیفیکیشن کو ویریفائی کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص ڈسٹرکٹ کے، ڈویژن کے، اب میں یہ بار بار الفاظ نہیں دہراؤں گا، آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کی علاقائی قیادت ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی شخص دنیا میں آپ کا نوٹیفیکیشن نہ کینسل کر سکتا ہے، نہ کوئی نوٹیفیکیشن رکھ سکتا ہے، نہ ہی آپ کسی کے محتاج ہیں. آپ جو ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل اور سٹی پریزیڈنٹ اپنی کمیٹی بھیجیں گے وہی نوٹیفیکیشن ویلڈ کیے جائیں گے. نوٹیفیکیشن صرف 3 ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران جاری کر سکتے ہیں. یہ ممبران صرف نمائندے ہیں، ان کے ساتھ کسی کی مخالفت، پسند ناپسند ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ یہ سمجھ لیں یہ صرف ایک سسٹم ہے. آپ ان کو اپنی ڈیٹیل بھیجیں. آپ نے کسی کا بھی نوٹیفیکیشن کرنا ہے، وہ پہلے ہماری IHRMworld.com پہ جائے گا، وہاں پر جا کر اپنی تفصیل فل کرے گا. پھر رانا فیصل صاحب جو مرکزی کمپلینٹ سیل کے چیئرمین ہیں، وہ جناب محبوب صدیقی صاحب اور مس آسمہ عباس، ان تینوں کی ایک کمیٹی ہے. یہاں پر آپ اپنے نوٹیفیکیشن یا کارڈ بھیجیں گے تو یہیں سے کارڈ بن کر آئیں گے. کارڈوں کی فیس پہلے 2 سال کے لیے اگر آپ نے بنانا ہے تو اس کی 900 فیس ہے. اگر آپ نے 3 سال کے لیے بنانا ہے تو اس کی 1500 فیس ہے. آپ یہ فیس
جتنے بھی آپ کے پیسے ہوں گے آپ کا ایک ایک پیسہ انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ لکھا جائے گا کہ کتنے پیسے آئے ہیں اور اس پہ کتنا خرچہ ہوا ہے. جو پیسے سال کے آخر میں بچا دیے جائیں گے وہ یا فلسطین کو یا برما کو یا تنظیم کے حوالے سے جو اخراجات ہیں اس کو وہ لگائے جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی شخص آپ سے 1000 پاؤنڈ 2000 روپیہ یا 3000 روپیہ یا کوئی اور رقم مانگتا ہے نوٹیفیکیشن کے لیے وہ غیر قانونی اور جعلی ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کے یہی عہدیدار ہیں جو آج ڈویژنل پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری اور چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی اور شخص کے کہنے پر نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا نہ ہی کوئی کارڈ بنایا جائے گا. اور اس کے چیزوں کے ایک اور، آپ کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پروگرام رکھنے کی ضرورت نہیں. ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے، ہم نے کوئی الیکشن نہیں لڑنے. ہمارا مقصد عوام کی فلاح ہے. آپ اگر دعوت کوئی رکھنا چاہتے ہیں آپ پانی کے گلاس پہ بلا لیں، چائے پہ بلا لیں. ہم کسی بھی تنظیم کے ممبر پر 1 روپے کا برڈن نہیں ڈالیں گے. خواہ میں لندن سے اٹھ کے آپ کے پاس آ جاؤں، میں اگر لندن سے آپ کے پاس آ سکتا ہوں تو آپ مجھے اپنی مرضی سے کھانا کھلا دیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ فرمائش نہیں کر سکتا کہ ہال میں پروگرام رکھیں یا ڈھول بجائیں یا گھوڑے بجائیں یا 50 یا 60 بندوں کا پروگرام رکھیں. ہم نے کسی بھی شخص کا، ہم کوئی ایک دوسرے کے غلام نہیں. ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے غلام ہیں، ان کی ذات کے ہم پیروکار ہیں. جو ماضی میں ہوتا رہا وہ ٹھیک ہے. ہم ہر ایک دوسرے، دیکھیں ہم عہدوں میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہیں لیکن ہماری ایک ذات میں، دیکھیں اگر آج پروفیسر صاحب مجھے اپنا قائد مانتے ہیں، کل کو میں غلط ہو سکتا ہوں. میں پروفیسر صاحب کو قائد مان سکتا ہوں، کل کو یہ غلط ہو سکتے ہیں. ہمارا قائد میرے سمیت آپ سمیت ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضرت عمر فاروق کا قول ہے، ایک دفعہ ایران کے سفیر نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اتنی بڑی حکومت ہے، آپ ان کو چلاتے کیسے ہیں، ان کو ترتیب کیسے دیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب بھی میں کسی کو عہدہ دیتا ہوں اس کو کہتا ہوں کہ یار بات سنیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے جواب دیں، اپنی مرضی سے اپنی آخرت اور دنیا کمائیں. جو ماضی میں ہوتا رہا آج کے بعد اس کا کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے. شہادت علی سرفراز صاحب پنجاب کے چیئرمین ہیں فی الحال ابھی تک. حافظ افتخار صاحب اور چودھری ناصر صاحب فی الحال ابھی تک ہمارے صدر ہیں. ان کی مشاورت آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کے کسی بھی فیصلے کو ماننے کے لیے اگر وہ غیر آئینی ہے آپ ان کے جواب دہ نہیں ہیں. خواہ وہ چیف آرگنائزر خان بہادر علی خان صاحب ہو یا میں بھی ہوں، اگر وہ غیر آئینی ہے، جو آئین آپ کو دے دیا گیا ہے وہی آئین ہے. اگر اس آئین میں بتا دیا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یا ڈویژنل پریزیڈنٹ طاقتور ہے تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. دوسری بات، اگر آپ سے کوئی بھی خواہش کی جاتی ہے، کوئی بھی پروگرام کی دعوت دی جاتی ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کا جماعت کو کوئی بینیفٹ ہے، یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ ملتان سے اٹھ کے لاہور شادی میں گیا اور وہ لاہور کے صدر کو کوئی جی میرے لیے دعوت رکھو میں پروگرام کا تنظیم کا دورہ کرنے آیا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم کسی بھی طرح کی بدمزگی نہیں چاہیں گے. ایک چیز. دوسرا، اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے بینروں پر تصویر لگائی جائے. کوئی بھی شخص آپ کو فون کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بینر لگائیں یا اس کی پینا فلیکس آپ اپنے علاقوں میں شیئر کریں. آپ کی اپنی ڈسٹرکٹ کی تحصیل کی باڈی ہے، آپ اپنے لوگوں کو پروموٹ کریں، مقامی لوگوں کو. آپ کی مرضی ہے آپ کسی کا مرکز کے عہدیدار کا پوسٹر لگائیں یا نہ لگائیں. لیکن اگر کسی جگہ گروپنگ ہو جائے گی، اگر کسی جگہ مثلا ایک بندہ شہادت علی سرفراز صاحب کے زیادہ قریب ہے، چودھری ناصر کے زیادہ قریب نہیں ہے، وہ اس وجہ سے چودھری ناصر کی یا حافظ افتخار کی تصویر نہیں لگائے گا، اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے. آپ تمام جو صوبائی اور مرکزی عہدیداران ہیں، آپ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے جواب دیں. آپ نے اپنی قبروں میں آپ خود بیٹھنا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے کہ یا رسول اللہ میں نے وہ راستہ اپنایا تھا جس پہ نبی، غوث، پیغمبر، رسول چلے تھے. میں اپنے علاقے میں حق کے لیے کھڑا ہوتا، میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. آپ میں سے کسی سے بھی کوئی سوال ہے، کسی سے بھی کوئی جواب ہے. ایک اور چیز میں وضاحت کرتا جاؤں، جس بھی ڈسٹرکٹ میں صدر ہے وہ صدر طاقتور ہے، وہ صدر تبدیلی لا سکتا ہے، وہ صدر میٹنگ بلا سکتا ہے، وہ صدر کچھ بھی کر سکتا ہے. چیئرمین صرف آپ کا سربراہ ہے. چیئرمین تمام ونگز کو کہہ سکتا ہے کہ یوتھ ونگ کو، لیبر ونگ کو، سینٹرل کمیٹی کو کہ میٹنگ بلائیں،
لیکن وہ تبدیلی آپ کے صدر کی موجودگی میں وہ کسی بھی ونگ میں تبدیلی نہیں لائے کے آ سکتا. یہ ہمارا آئین ہے. چیئرمین ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے آپ کے علاقوں میں جو طاقتور ہو. ہر ڈسٹرکٹ اپنے چیئرمین کی، صدر کی، جنرل سیکرٹری کی اور میڈیا سیکرٹری کی تصویریں بھیجیں یا خود پوسٹر بنا لیں اپنے ضلع کا، ڈویژن کا، جس پہ ان کے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوں. پھر آپ اپنی خواتین ونگ بنائیں، یوتھ ونگ بنائیں، لیبر ونگ بنائیں. اگر مجھے گجرات میں یا گجرانوالہ میں تنظیم سازی کرنی ہے تو میں رانا امجد صاحب اور مار طیب صاحب کی اجازت کے بغیر وہاں پہ نہ یوتھ ونگ بنا سکتا ہوں، نہ لیبر ونگ بنا سکتا ہوں، نہ خواتین ونگ بنا سکتا ہوں. ان کی مشاورت ضروری ہے. ان کے مشاورت کے بغیر تنظیم سازی نہیں ہوگی. تنظیم یوتھ ونگ اگر بنے گی وہ یوتھ کے انڈر ہوگی، لیکن ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، تحصیل پریزیڈنٹ کی مشاورت سے بنے گی. مختصر یہ ہے کہ ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے، ہم نے دستور کے مطابق چلنا ہے. اگر شہادت علی سپرا صاحب، چودھری ناصر صاحب یا حافظ افتخار صاحب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو اس ڈویژن اور اس جنرل سیکرٹری اور ڈسٹرکٹ کے لیے یہ تینوں برابر ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرے سپرا صاحب سے ذاتی تعلقات ہیں یا ناصر صاحب سے میں پسند نہیں کرتا، حافظ افتخار صاحب کی مجھے داڑھی پسند نہیں تو اس لیے میں نہیں جی یہ نہیں کروں گا. آپ کے لیے یہ تینوں برابر ہیں. آپ نے کسی بھی قسم کی گروپنگ کا حصہ نہیں بننا، کسی بھی قسم کی. اور جیسے یہ روز قیامت والے دن اللہ کو جواب دیں، آپ بھی اللہ کو ایسی جواب دیں. تو آپ دوبارہ نوٹ کر لیں، ہر ڈسٹرکٹ نے، میں ڈویژن پہ بات آتا ہوں، ہر ڈویژن نے کم سے کم بھی 12 لوگ آپ نے مرکز، صوبے اور انٹرنیشنل باڈی کے لیے دینے ہیں. 2 لوگ ایسے ہوں گے جن کو انتہائی اچھے لیول کی انگلش آتی ہو، وہ بات کر سکیں. ان کو ہم ایگزیکٹو کونسل مرکز میں لیں گے. جو صوبے میں آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ، اچھا سوائے صدر کے ایک ذہن میں رکھ لیں، میں فریز شاہ صاحب میں چاہتا ہوں آپ مجھے دیکھیں، آگے پیچھے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اور تمام ساتھی اپنے کیمرے آن کر کے اپنے ڈسٹرکٹ سے، اپنے ڈویژن سے آپ کسی کو بھی پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے، مرکز کے لیے کسی بھی عہدے پر نامزد کر کے بھیج سکتے ہیں کہ یہ اس کو ہم سینئر وائس پریزیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں، اس کو وائس. لیکن جنرل سیکرٹری، چیئرمین اور صدر کے 1 دسمبر کو درخواستیں لی جائیں گی اور 15 دسمبر کو آئندہ 4 سال کے لیے پاکستان میں تنظیم سازی کی جائے گی. اور یہ تنظیم سازی ایسی نہیں ہوگی کہ ہر 2 مہینے بعد ہم، میرا دل کیا مجھے رانا امجد نے گجرانوالہ میں بٹیرے نہیں کھلائے تو میں نے رات کا سرٹیفکیٹ اس پہ لکھ دیا کہ اس کو نکال دیا. کوئی بھی شخص، جیسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے حرمت مسلمان حرمت کعبہ سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہم کسی بھی شخص کو اگر وہ تنظیم میں کسی ایسی حرکت میں نہیں پایا گیا جو ملک، دین اور کسی خاتون کے خلاف زیادتی نہیں ہے، اس کا ہم نوٹیفیکیشن فیس بک پر شیئر نہیں کریں گے. مختصر طریقے سے ہم اس کی ویب سائٹ سے ہم اس کا نام خارج کر دیں گے. آئندہ چند ہفتوں میں ہماری ویب سائٹ ایکٹیو ہو جائے گی. آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ فیصل آباد سے ہیں لیکن آپ کو گجرانوالہ میں کوئی کام پڑ گیا، آپ ویب سائٹ پہ جائیں IHRMworld.com پہ، آپ گجرانوالہ کی باڈی کا نام ڈھونڈیں. وہی جن کے نام لکھے ہوں گے، چاہے وہ 10 ہیں چاہے 20 ہیں، وہی ویلڈ ہوں گے. جتنے بھی چیئرمین ہیں ان کا ایک الگ واٹس ایپ گروپ ہوگا پورے پاکستان کا. جتنے بھی صدور ہیں ان کا الگ واٹس ایپ گروپ ہوگا. اور آخری چیز، آپ تمام لوگوں نے اپنا میڈیا سیل مضبوط کرنا ہے، اپنی میڈیا ٹیم مضبوط کرنی ہے. اور ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھ لیں، لیٹس سپوز اگر آپ گجرانوالہ سے رانا امجد صاحب یا مار طیب صاحب یا راول پنڈی سے آپ فرید شاہ صاحب یا کشمیر سے یا سردار فاروق صاحب کسی بندے کو نامینیٹ کرتے ہیں، ساہیوال سے حافظ نعیم صاحب، کہ جی اس بندے کو آپ پنجاب میں نائب صدر یا چیئرمین بنا دیں. اگر جس کو آپ نے نامینیٹ کر دیا ایک دفعہ، آپ اس کو خود عزت دیں گے، پھر اس کی موجودگی میں آپ کا وہ سینئر قیادت ہوگی آپ کے ضلع کی. آپ چاہے جس کو مرضی لے آئیں، چاہے وہ نیا بندہ ہو چاہے وہ پرانا بندہ ہو، یہ ذہن میں رکھ لیں. وہ آپ کی مرکزی قیادت ہوگی، وہ اس کا عزت اور اس کا پروٹوکول وہی ہوگا جو مرکز کی طرف سے دیا جائے گا. ٹھیک، وہ آپ کو مرکز کی طرف سے ہر جو ہے وہ اطلاع دے سکتا ہے. اگر آپ نے اس کو نکالنا ہے، آپ کی 75% کمیٹی، وہ کمیٹی یہ بھی سن لیں، یہ نہیں ہوگے کہ آپ نے چاچے مامے تائے اکٹھے بلا لیے، 10 بندے بیٹھے دفتر میں، جی آج ہم نے سینئر وائس چیئرمین کو نکال دیا. نہیں، جو آپ 15 دسمبر کو کمیٹی اپنے ڈسٹرکٹ ڈویژن کی لکھ کر دیں گے، جن کے کارڈ بنے ہوں گے، ان کی 75%
ایک آبادی یا 51% رکھ لیں یا 75%، وہ فیصلہ دے گی کہ ہم نے اپنے سینئر وائس پریزیڈنٹ کو بدلنا. اچھا اس لیے نہیں بدلنا کہ یہ کھانا نہیں کھلاتا، یہ ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کرتا، نہیں، یہ اس کی تنظیمی کارکردگی پر انگلی اٹھائیں، اس کی غیر اخلاقی حرکتوں پر بات اٹھائیں کہ اس نے پیسے کی کرپشن کی ہے، اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا، وہ بھی ایگزیکٹو کمیٹی نکالے گی. پھر آپ تمام پورے پنجاب میں سے آپ تین لوگ مل کر ہمارے الیکشن کمیشنر اور آئین سازی کمیٹی کے لیے لوگ نامزد کر سکیں. سب سے بڑی پوزیشن جو پاکستان میں اور اس وقت صوبے میں اور پاکستان بھر میں اس وقت، کیونکہ پنجاب اور کشمیر کے لوگ ہیں، آپ نے مرکز جنرل سیکرٹری کے لیے صرف الیکشن ہوں گے. مرکزی جنرل سیکرٹری کے لیے، مرکزی چیئرمین کے لیے، مرکزی صدر، یہ 3 عہدے ہیں جن کے لیے پاکستان بھر میں الیکشن ہوں گے. ہر ڈسٹرکٹ ڈویژنل صدر، ہر تحصیل سے 3 بندے، صدر، چیئرمین اور جنرل سیکرٹری، یہ ووٹ دینے کے حقدار ہوں گے. ووٹ بندہ صرف وہی دے سکے گا جو ہماری ویب سائٹ پر ایگری ہوگا. جس کو آپ مل کر جنرل سیکرٹری منتخب کریں گے. آپ خود بھی آ سکتے ہیں، آپ خود بھی اس پاکستان کے صدر کے لیے آ سکتے ہیں، آپ خود بھی پاکستان کے چیئرمین کے لیے آ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اس میں خصوصیات یہ ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امبیسیڈر یا خلیفہ لگانے کے لیے، کہ وہ صاحب علم ہو، خاندانی ہو، اور دنیا اور دین کی انہیں علم و فہم ہو اور ان میں انٹرسٹ پیدا ہو. دوسرا، جتنی بھی خواتین پاکستان میں نئی ہیں یا پرانی ہیں یا پنجاب میں، وہ خواتین ونگ کو مضبوط کرنے کے لیے اگر پنجاب کی سطح پر آنا چاہتی ہیں، ڈویژن کے سطح پر آنا چاہتی ہیں، تو وہ آئیں. اس سے متعلق اگر لیٹس اگر میرے اور آج میں اور اگر شہادت علی سپرا، میرے یا حافظ افتخار صاحب کے، یا میرے یا محمد لطیف صاحب کے اختلافات پیدا ہو گئے، وہ اختلافات ہم اپنی ذات تک رکھیں گے. اگر ہم ان کو نچلی ذات پر لے کے جاتے ہیں، نچلے گروپوں میں میٹنگ کرتے ہیں، وہ غیر قانونی ہوگی. کسی بھی واٹس ایپ کو اگر آپ نے بنایا ہوا ہے تو وہ واٹس ایپ مرکز کو دے دیا جائے گا. جتنے بھی واٹس ایپ ہیں وہ مرکزی قیادت کی طرف سے چلائے جائیں گے. آپ کی جتنی بھی خبریں ہوں گی، آپ جتنی خبریں اپنے جتنا کام کرتے ہیں بغیر تعصب کے، اس کو پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ لگایا جائے گا، اس کو پاکستان کے آفیشیل واٹس ایپ پہ لگایا جائے گا. اور کوئی بھی لیٹس اگر میں پوری دنیا کا چیئرمین ہوں، میں یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ جی گجرات سے مجھے کوئی بھی مثال لے لیں، پروفیسر صاحب نے گالی نکالی ہے تو پروفیسر صاحب کو نہیں نکال دیں. نہیں، یہ پروفیسر صاحب کا میرا اور ذاتی عمل ہوگا. اگر پروفیسر صاحب کا وہ عمل بند کر دیں، جی مائک اپنا پلیز. اگر پروفیسر صاحب کا اور وہ میرا ذاتی مسئلہ ہوگا تو ہم اس کو تنظیم سازی میں لے کے نہیں آئیں گے. تو ابھی مائک میں آپ کے اس سے متعلق اگر آپ کی کوئی تجویز ہے، کوئی سوال ہے، کوئی ویریفیکیشن کرنی ہے تو آپ اس کا جواب دیں. میں حاضر ہوں. شکریہ. بابا پانی دینا یا مجھے اورنج جوس دینا؟ جی تمام ممبران سے گزارش ہے کہ اپنا مائک بند رکھیں.